إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيقة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، اگر ہم اپنے ماحول پر غور کریں، اپنے اطراف پر غور کریں، تو ہر طرف نئے نئے فتنے پنپ رہے ہیں۔ کہیں ارتداد کا فتنہ، کہیں مصیبتوں کا فتنہ، کہیں وباؤں کا فتنہ،
کہیں غلط رسومات کا فتنہ، گویا کہ ہر طرف فتنے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنا، ان فتنوں سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، ان فتنوں سے نکل کر، ان بدعات سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہونا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور دنیا کے تمام باطل ادیان کے طریقے کو چھوڑ کر ایک سچے نبی کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ فتنہ ہماری آزمائش ہے، یہ فتنہ ہمارا امتحان ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آزمائش ہر کسی کے لیے رکھی ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان ہونے والا شخص، ایک کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا شخص، ایک کہنے والا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب یہ ایک شخص یہ کلمے کہتا ہے، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اور دین اسلام کے اندر قدم رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، تو اس کے ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آزمائشیں جڑ جاتی ہیں، اس کے لیے امتحانات جڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک مومن کے ساتھ آزمائشیں لگی رہتی ہیں، امتحانات لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہی چیز قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو امتحان گاہ میں چھوڑ دیا، ایک ایگزام ہال کے اندر چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ امتحان گاہ ایسا ہے۔ دنیا کا امتحان گاہ کیسا ہوتا ہے؟ دنیا کا امتحان ہال کیسا ہوتا ہے کہ سال بھر ٹیچر ایک سلیبس پڑھاتا ہے، اور ایک انسان اس سلیبس کو پوری طرح سے پڑھتا ہے، اور ایک دن ایسا رکھتا ہے کہ جس دن پورے سال کے سلیبس کا امتحان ہونا ہوتا ہے، اور ہم امتحان گاہ کے اندر بیٹھتے ہیں، اور اس دن یہ جج کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بچے نے سال بھر کتنی محنت سے پڑھا، کتنے کلاس اٹینڈ کیے، کن کن چیزوں پر دھیان دیا۔ گویا کہ یہی مثال ہماری بھی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو ایک سلیبس دیا ہے، قرآن مجید، یہ ہماری سلیبس ہے، یہ اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے، اور اتباع سنت، نبی کی سنت، گویا کہ قرآن اور حدیث یہ ہماری زندگی کا سلیبس ہے، اور ہم امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک ایک عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ایک ایک قدم قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، گویا کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کے کام کو کرنے کے لیے صبر چاہیے، اس کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کے لیے صبر چاہیے، اور جان لیں کہ آزمائش، اس کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے، صبر۔ آزمائش کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ صبر۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو آزماتا ہے مشکلات دے کر، مصیبتیں دے کر، اللہ رب العالمین آپ کو مشکل حالات میں ڈال کر کے آزماتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہوئی، اور جو شخص ان مشکلات کو پار پا جاتا ہے، اور پار کیسے پاتا ہے؟ اس کے اندر صبر کر کے۔ صبر کس طرح سے کر کے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا آزمائش کے ساتھ کہنے والا لفظ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے صبر، اور اگر آزمائش سے صبر کو ہٹا دیا جائے تو ایک انسان فیل ہے، آزمائش میں ناکامیاب ہے، آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا آزمائش کے اندر ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والے کے ہاتھ میں دونوں پھل ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان اگر نیک کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلنے میں مشکلات پاتا ہے، ان مشکلات میں بھی اس کو آسانی دکھتی ہے۔ کیوں آسانی دکھتی ہیں؟ راوی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ کہ مومن کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آگے فرمایا ان امره كله خير، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ کس طرح سے خیر ہے؟
اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے لیے اپارچونیٹی ہو، جس کے لیے فائدہ ہو کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہو۔ خیر کس طرح سے، بھلائی کس طرح سے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اصابتہ سراء شکر، جب اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جب اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے، جب اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس میں بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، گویا کہ فائدہ ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے، جب اس کو فائدہ ملتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دیا ہے، میری محنت نہیں ہے، میری مشقت نہیں، میں نے صرف محنت کری، مشقت کری، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پھل دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے بھلائی کرتا ہے، اور اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ میرے رب نے کیا ہے، گویا کہ یہ ایک بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا۔ تو کیا فرمایا، جب مومن کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کیا آگے فرمایا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے تو صبر، پھر وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے بھی خیر ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا اگر مومن گھاٹے میں بھی رہے، نقصان میں بھی رہے، فائدے میں بھی رہے، اچھی حالت میں رہے، چاہے تنگی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو، ہر حالت میں مومن کے لیے فائدہ ہے۔ فائدے کی حالت میں وہ شکر ادا کر دیتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے، گھاٹے کی حالت میں وہ صبر کر لیتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا صبر میں انسان کی بھلائی ہے، اور یہ صبر زندگی کے ہر معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کے اندر صبر نہ ہو۔ گویا کہ اسلام عموماً ہم اور آپ جب صبر کا نام سنتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، یہ ایک الگ عبادت ہے، یہ اسلام کے اندر ایک الگ عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر معاملات کے اندر صبر چاہیے۔ توحید کے اندر صبر چاہیے، توحید کے اندر کیا چاہیے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ اس کے اندر صبر کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، اس کے اندر بھی صبر کرتے ہیں۔ گویا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے پیسوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کے لیے کچھ حصہ مقرر کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں، گویا کہ آپ صبر کرتے ہیں اس کے لیے۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کا پورا روزہ صبر پر مطمئن ہے، صبر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ دن بھر کھانے پینے سے بچتے ہیں، ہم بستری سے بچتے ہیں، گویا کہ معلوم ہوا اسلام سے یہ صبر کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام کے ہر رکن کے اندر صبر جڑا ہوا ہے، اور یہ صبر اللہ رب العالمین کی دعوت کے اندر ہی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر بھی صبر چاہیے، اور اس کے اندر آزمائشیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء المؤمن ثم الامثل فالامثل، کہ ہم نے ہر انبیاء کرام کی زندگی کے اندر بلائیں رکھی ہیں، ان کو آزمائشوں میں رکھا ہے، آزمائشوں سے کوئی نہیں بچا، انبیاء کرام بھی نہیں بچے، اولو العزم انبیاء تمام نبی جتنے تھے سب کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ اور آگے کیا فرمایا، ثم الامثل فالامثل، اور جو بھی نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے آزماتے ہیں جس طرح نبیوں کو آزمایا تھا۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والا شخص جس طرح سے نبیوں کو آزمایا گیا، ہم کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہم کو صبر کس طرح سے کرنا چاہیے، صبر کس طرح سے ہم کریں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں صبر کی کتنی قسمیں، صبر کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ تو علماء اکرام نے اس کو 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے، 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے، الصبر علی المصیبہ، دوسری قسم الصبر علی العطاء، تیسری قسم الصبر علی الفتنہ۔ پہلی قسم کون سی ہے، الصبر علی المصیبہ، کسی مصیبت پر صبر کرنا۔ آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی آپ کے اوپر، آپ صبر کرتے ہیں۔ الصبر علی العطاء، آپ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی صبر چاہیے۔ الصبر علی الفتنہ، آپ کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے، آپ اکیلے میں رہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اس گناہ سے بچتے ہیں۔ تو معلوم ہوا علماء کرام نے صبر کو 3 قسموں پر تقسیم کیا۔ اور الصبر علی المصیبہ، اس کی مثال اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے کس طرح صبر کیا، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکلات آتی تو وہ صبر کس طرح سے کرتے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ اٹھاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ آخری حالت میں ہوتے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے. آپ کے درمیان سے آپ کے گھر کا یا پھر آپ کا کوئی بھی قریبی شخص اس دنیا سے گزرتا ہے جاتا ہے، اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، ایک آفت ہوتی ہے، گویا کہ اس کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ عالم آیا جب ان کا خود کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں یہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں، حضرت الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں، ما ھذا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ کس طرح سے فتنوں پر، مصیبتوں پر صبر کیا. صبر کی مثال دیجیے. آج ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کا کرنا دیکھیے کیا عالم بنا دیتے ہیں. نوحے کی آواز آتی ہے، چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، گویا کہ پورا محلہ سنتا ہے کسی گھر میں وفات ہو گئی ہے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. گویا کہ موت پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے، چیخنا اور چلانا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. جب عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، انہا رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادہ، یہ اللہ رب العالمین نے بندے کے دل کے اندر رحمت کی صفت ڈالی. گویا کہ ایک بندے کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے میرے اندر بھی یہ صفت ڈالی ہے. میرے دل بھی نرم ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے اس حالت میں. گویا کہ آگے بیان کرتے ہیں اور تاریخ گواہ ہیں، ایسے الفاظ آج تک کسی نے نہ کیے. بخاری کی حدیث اٹھائیے، کتاب الجنائز اٹھائیے، کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کے، ان کی لاش کو گود میں اٹھا کر کے کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع، بے شک میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں غم کی حالت میں ہوں. والقلب يحزن، میرا دل بھی بڑا غمگین ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا سے وفات پا چکا ہے، اس دنیا سے گزر چکا ہے. لیکن آگے کے الفاظ سنیے، کیا کہتے ہیں؟ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، حالانکہ ہم مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسی حالت میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. یہ صحابہ کرام نے مصیبتوں پر مثال دی کہ مصیبتوں پر کس طرح صبر کرنا ہے، آفتوں پر کس طرح صبر کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، آپ کے گھر سے کوئی فوت ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے خاطر صبر کریے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہیے. اسی طرح صبر کی دوسری قسم، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کے دین کی اطاعت میں صبر، اللہ کے نبی کی سنت کی اطاعت میں صبر. اور اگر اس کی مثال صحابہ کرام سے اٹھا کر کے دیکھ لیں تو تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں. آپ زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، اور اس وقت اسلام بڑا کمزور حالت میں تھا. جو بھی کمزور انسان اسلام قبول کرتا اس کو مصیبتیں دی جاتی، اس کو مشکلات دی جاتی، اور یہ مشکلات آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہیں کہ کب تک میرا بندہ دین پر ثابت قدم رہتا ہے، کب تک یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہتا ہے. اور اگر بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، بلال رضی اللہ عنہ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ان کے مالک کو معلوم ہوا، امیہ بن خلف کو، کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، فوراً جاتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر نڈال دیتے ہیں اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ جلتی ہے. اگر آپ وہاں پر کھڑے ہونے والے والد سے پوچھیں جو وہاں پر صرف کھڑے رہتے ہیں، 43-42 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. سوچیں اس وقت کے عالم کو کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں تپتی ہوئی ریت پر نڈال دیا جائے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ننگے پیر روڈ پر چل رہے اس وقت، تو آپ چل نہیں سکتے. لیکن اس وقت دین کا یہ عالم تھا، اطاعت پر صبر کرنا تھا، صبر کرنا تھا. تو صبر کی مثال لیجئے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں کہا کہ احد احد، انہوں نے کہا کہہ دو. کفار مکہ نے کیا کہا کہ کہہ دو کہ میں
اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آتا ہوں اور لاکھ منات عزا کو جس طرح سے پہلے پکارتا تھا اس طرح پکارتا ہوں، تو میں تم کو چھوڑ دوں گا؟ کہتے ہیں احد احد، اللہ رب العالمین ایک ہے، دنیا کے کاموں کو کرنے والا ایک ہے، دنیا کی تدبیر کو کرنے والا ایک ہے، اور وہ لاکھ منات عزا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ صرف ایک اللہ ہے جو دنیا کے تمام معاملات کو کرنے والا ہے، تمام معاملات کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ صبر کی مثال ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے واقعات کو اٹھاتے جائیں تو آپ کو ایک واقعہ بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت خباب بن عدی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور قریش مکہ اور تمام لوگ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سولی پر جب چڑھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آخری کوئی خواہش ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو آخری وقت میں اطاعت کی مثال لیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک وقت دے دو جس کے اندر میں صرف 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ اللہ اکبر! ایسی کوئی مثال آج کے دور میں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتے۔ آخری خواہش پوچھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام میرا کروا دینا، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کام کر دینا، نہیں۔ آخری وقت میں کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت کو دیر کر کے نہیں پڑھتے، آرام سے نہیں پڑھتے بلکہ جلدی سے پڑھتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 2 رکعت کو اس لیے لمبا نہیں کیا تاکہ تم لوگ کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ میں بچنے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تھوڑا اور مہلت چاہ رہا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے اطاعت اپنی زندگی کو گوا دیا۔ ان کی مثالوں کو اٹھا کر کے دیکھتے جائیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ آج کے دور میں انہی صحابہ کرام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کو پھلا پھولا اور پھیلایا، لوگوں کو ہم تک پہنچائے اس دین کو، اور آج لوگ صحابہ کرام کی زندگیوں پر قدم اٹھاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ایک بات نہیں لینی چاہیے جو دین کے داعیوں کو، دین کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، ان سے دین کی ایک بات نہیں لینی چاہیے، کیونکہ دین کا یہ بیسک عقیدہ ان کا کمزور ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دو، جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں ان سے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہوتا ہے کہ اے خباب بن عدی، تم ایک کام کر سکتے ہو؟ پوچھتے ہیں کیا؟ اگر تم یہ کام کر دو تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ گوارا کرو کہ تم یہاں پر بیٹھے ہو اور تم اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اور تمہارے جگہ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کیا تم یہ گمان کرو گے؟ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن ایمان بھی بڑا مضبوط ہے۔ ایمان کمزور ایمان نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کے طرح ایمان لے کر کے آ گئے کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے طرح ایمان لے کر کے آ گئے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ وہ مثال دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو تو گوارا کرنا تو دور کی بات، میں اس بات کو بھی گوارا نہ کروں کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ایک کانٹا پھنس جائے۔ یہ تھی اطاعت کی مثال، الصبر علی العطاء۔ یہ صحابہ اکرام کی اطاعت کی مثال کہ اگر تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ایمان لے کر کے آ گئے، صرف انہوں نے اپنی زبان سے قرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف زبان سے پڑھ لیا اور وہ مومن ہو گئے۔ نہیں، وهم لا یفتنون، ہم تم کو آزمائیں گے، مصیبتیں دے کر کے، مشکلات دے کر کے، اور دیکھیں گے تم کب تک ثابت قدم رہتے ہو۔ الصبر علی الفتنہ، فتنوں پر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم۔ صبر کی تیسری قسم کون سی ہے؟ گناہوں پر صبر کرنا۔ ایک انسان اکیلے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، انسان اپنے موبائل میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، گناہ کو کر سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے، چاہے تو کہیں اور بھی جا سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مجھے اطاعت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مسجد کے اندر قدم رکھ دیتا ہے، اس برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کے 3 قسمیں، اور یاد رکھیں صحابہ اکرام نے ان تینوں قسموں کے اندر مثالیں قائم کری۔ لیکن آپ نے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر صرف نعمت نہیں ہے۔ آپ بہت سے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھی نعمتوں میں رہتے ہیں، اچھے حال میں رہتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرف اگر آپ دوسرے طرف دیکھیں دنیا کے اندر غریب غربا بھی ہوتے ہیں، جن کے گھروں پر، جن کے سروں پر چھت نہیں ہوتی، بدن پر اچھا لباس نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا کے اندر دونوں طرح کے لوگ،
ایک نعمت والے بھی لوگ ہیں اور غریب غربا بھی لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دونوں چیز کو رکھی ہے۔ اب آگے ایک سوال معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، مصیبت میں اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کو یاد رکھے؟ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر تو دونوں طرح کے لوگ ہیں، لیکن آزمائش دونوں لوگوں کی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف غریب اور غربا جو مصیبت میں مشکلات میں وہی سوچے کہ میں مصیبت میں ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جو مال و دولت والا ہے، اچھے گھر والا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ آزمائش دونوں میں، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کو دے کر کے آزماتا ہے نا، اس کی آزمائش بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی مہلت کا پتہ نہیں معلوم ہوتا، وہ اپنے گناہوں کے اندر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، گویا کہ اپنی نعمتوں کے اندر اندھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس لیے دیا تاکہ وہ دوسروں کو دے۔ کیوں دے؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، گویا کہ اگر آپ اپنے گھر کو دکھاوے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ نعمت آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اگر آپ اس پیسے کے ذریعے سے فضول اسراف نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، تو یہ پیسہ آپ کا باعث رحمت ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے اور آپ اس گاڑی کو لوگوں کے سامنے نمائش نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، تو یہ سواری آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اگر آپ نے انہی چیزوں کو غلط کام کے لیے اختیار کیا، پیسے کو غلط جگہ خرچ کیا، اپنے مال و دولت کو غلط جگہ خرچ کیا، پیسے کو جہاں پر خرچ کرنا تھا وہاں پر خرچ نہیں کیا اور دکھاوا کیا، تکبر کیا، تو یہ تمام نعمتیں آپ کے لیے باعث زحمت ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ جس سے لے کر کے آزماتا ہے۔ آزمائش کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں سے لے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ رہا وہ انسان اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کس طرح سے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کو دے دیتا ہے، اس کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، اس کو اچھا گھر دے دیتا ہے، گویا کہ اس کو نعمتیں دے دیتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اور جس سے لے کر کے آزماتا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ اور اسی طرح سے دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العالمین لے کر کے آزماتا ہے۔ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، میرا رب میرے لیے بھلائی چاہتا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ آزمائش کے اندر فیل ہو گیا، آزمائش کے اندر ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، مثال دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں کونے پر۔ کونے کی مثال اب اس طرح سمجھیں کہ جب آپ پہاڑ کے کنارے سے جاتے ہیں، جو پہاڑ پہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پہاڑ کے بیچ میں بہت کم راستہ ہوتا ہے، جہاں سے انسان اپنی گاڑی کو بہت آرام سے نکالتا ہے اور خود بھی بڑا بچ کر کے نکلتا ہے، کہیں ذرا سا پیر پھسلا، کہیں ذرا سا ٹائر پھسلا اور ہم کھائی کے اندر اور زندگی تباہ، موت۔ یہی مثال دی اللہ رب العالمین نے۔ بہت سے لوگ ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں کونے پر کھڑے ہو کر کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، جب تک ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، بھلائی پہنچتی رہتی ہے، اطمئن بھی، تو وہ اطمینان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور وہی لوگ، وہی شخص جس کو اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر کے آزماتا تھا، اب اس سے نعمت لے کر کے آزما رہا ہے، وہی شخص ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک وقت بڑا امیر تھا، پھر ایسی حالت آ گئی کہ روڈ پر آ گئے، غریبی کلاشی چرم سیما پر آ گئی، بہت اونچے خاندان کے تھے، بہت بڑے معاملات تھے، لیکن کیا ہوا؟ تمام چیزیں دھری رہ گئی۔ اور آگے کیا ہوا؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اللہ رب العالمین نے اس کو فتنے میں ڈال دیا، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، ایسی حالت میں اس نے کیا کرا؟ اپنے رب سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ کیوں؟ کیا کہا کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میرا رب میرا بھلائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر حالات کے بدلنے سے ایک بندے کا تعلق اپنے رب سے بدل جائے، گویا کہ اس کے اندر منافقت آ گئی،
گویا کہ ایک وقت وہ اچھی حالت میں تھا، تب تک وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، لیکن جب خراب حالت میں ہوا تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر چلا گیا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے عبادت کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اسی درمیان ایک چھوٹا سا فتنہ آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی فلاں کے در پر چلے جاؤ، وہاں پر اولاد مل جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ فتنہ آ گیا، برائی آ گئی، فوراً اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے چلے گئے کسی اور کے در پر۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو آزمایا اولاد کے ذریعے سے اور تم اس آزمائش کے اندر فیل ہو گئے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کسی اور کے جا کر کے سر جھکا دیا۔ یہ توحید کی آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاروبار میں تنگی آ گئی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، جاؤ فلاں کے در پر جا کر کے چادر چڑھا دو، کیا ہوگا؟ تمہارے کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے معاملات کو دور کر لیتا ہے اور جاتا ہے کسی اور کے در پر جا کر کے چادر کو چڑھا دیتا ہے، اور اس کے رزق میں برکت ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر حالات کے بدلنے سے بندے کا تعلق بدل جائے تو گویا کہ اس کے اندر منافقت ہو گئی، اس کے اندر منافقت آ گئی۔ اور یہی حال کفار مکہ بھی تھا۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ جب خشکی پر ہوتے تھے تو وہاں پر ان کے بہت سارے معبود ہوا کرتے تھے، لات منات عزا سب کو پکارتے تھے، لیکن جب بحر پر آتے تھے، سمندر کے اندر چلتے تھے، کشتی کے اوپر چلتے تھے، اور جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، جب اس کے اندر پانی کے اندر ڈوبنے لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ ڈوبنے لگتے تھے، جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی تب وہ کہتے تھے بچانے والی ذات صرف ایک ہے۔ اب یہ لات منات عزا کام نہیں آنے والے، اب بچانے والی ذات صرف ایک ہے، اب وہی بچانے والی ہے۔ پھر وہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کو نجات دے دیتا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آپ جب بھی ہوں، جیسے بھی حالت میں ہوں، مصیبت میں ہوں، مشکلات میں ہوں، تنگی میں ہوں، اچھائی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، اچھے معاملات ہو، برے معاملات ہو، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کرنا ہے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے۔ اور اگر اس آزمائش کے اندر فیل ہو گئے تو آپ گویا کہ معلوم ہوا اللہ رب العالمین کے امتحان گاہ کے اندر فیل ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کس سے ذرا آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک پیاس کے ذریعے سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائیں گے، والانفس والثمرات، نفس سے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں سے آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور یاد رکھو جو لوگ نے آزمائش کے اندر پاس ہو گئے، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جن لوگوں نے آزمائش کے اندر صبر کیا ان کے لیے بشارت ہے، اور جن لوگوں نے کہہ دیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ ان کا دل کہہ دیتا ہے، ان کی زبان کہہ دیتی ہے قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ گویا کہ ہمارے معاملات میں کوئی بھی گراوٹ آتی ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے، اور اس گراوٹ کو ہٹانے والا، اس نقصان کو ہٹانے والی ذات بھی اللہ ہے، اور ہمیں مر کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حالت کے اندر صبر کرنا ہے، ہر مصیبت کے اندر صبر کرنا ہے۔ اور یہ مصیبت اگر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے انبیاء تھے، کتنے بڑے انبیاء، اللہ رب العالمین کو خلیل اللہ کا لقب دیا، خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کا دوست، کتنا بڑا لقب ہے۔ امام بنایا، ایسے ہی بنا دیا تھا؟ نہیں، ان کی آزمائشیں بھی تھی، ایسے نہیں خلیل اللہ بنا دیا، ایسے نہیں اتنا بڑا لقب مل گیا۔ اللہ رب العالمین ان کو پہلے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان کو کلموں کے ذریعے سے آزمایا، باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ اور اگر آپ ان کی زندگی کے آزمائشوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، بچپن سے توحید کی دعوت دینے لگے، توحید کی دعوت دینے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور بدلے میں کیا ملا؟ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، سب سے پہلی آزمائش آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن کیا تھا؟ آزمائش سے پاس ہوئے، اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے، مضبوط ایمان لے کر کے اللہ رب العالمین نے آزمائش سے پاس کیا، اللہ رب العالمین کی آزمائش کو پاس کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، اسی توحید کی دعوت کے لیے اپنے باپ سے جھگڑا کر لیتے ہیں، اپنے باپ سے جھگڑا کر دیتے ہیں، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور آزمائش ہے،
کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ہاجرہ علیہ السلام ان کو ایک ایسی صحرا کے اندر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں جہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ نہیں پوچھا کیوں چھوڑے، کہاں چھوڑے، کیسے چھوڑیں گے، کوئی کھانے کی جگہ نہیں، لیکن نہیں، صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جاتے ہیں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اگر آپ اپنے آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ کہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ، کیسے چھوڑیں گے آپ؟ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اور آگے چلتے ہیں، 80 بڑھاپے کی عمر میں زندگی بھر دعا کری، کیا دعا کری؟ رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارے رب، رب ہب لی من الصالحین، ایک نیک صالح اولاد دے دے۔ اولاد کی دعا کرتے ہیں، زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی، لیکن آخری وقت میں ایک اولاد ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ باپ کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں باپ اپنے بیٹے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب بیٹا 2 قدموں پر ہلکا ہلکا چلنے لگے، باپ ذرا سا حکم دے کہ یہ کام کر دو، دوڑتا بھاگتا ہوا کرتا چلا جائے، فوراً اگر کوئی اس کام کو کر دے تو وہ غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ ایسی حالت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے قربانی دی۔ کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنی بیٹی کی قربانی دے دو۔ کچھ نہیں کرتے، کیا اللہ رب اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، اتنی آرزوؤں کے بعد ملا ہے، اتنی تمناؤں کے بعد ملا ہے؟ نہیں، رب کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر کے چل دیتے ہیں، پیچھے پیچھے ہاجرہ آتی ہیں، پوچھتی کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جاتے ہیں، جا کر کے ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ان تمام آزمائش کو پاس کیا، اللہ رب العالمین کی ان تمام تر امتحانات کو پاس کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، آنے والے لوگوں کے لیے تم کو امام بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ ایسے نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد ملا، بڑی آزمائشوں کے بعد ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسی اتنی عظیم ہستی جنہوں نے مصیبت میں کس طرح سے کام لیا، آزمائشوں میں کس طرح سے پاس ہوئے، تو اللہ رب العالمین مصیبتوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مصیبت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے۔ اور مصیبت ایک اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے، مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہے اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے، اور وہ کون سی وجہ ہوتی ہے؟ مصیبت میں ہم کو اللہ رب العالمین ہماری وقت یاد دلاتا ہے، ہم کون ہیں، اللہ رب العالمین مصیبت میں ہم کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری وقت کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ ماننے لگتا ہے، گویا کہ وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے نا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، تو گویا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مصیبت دے کر کے اس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم جتنی بھی پلاننگ کر لو، جتنے بھی پلان بنا لو، جتنی اچھی سے اچھی پلاننگ کر لو، گویا کہ جب وہ پلاننگ فیل ہو جاتی تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے سارے اختیارات چھن گئے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں نے اتنی اچھی پلاننگ کری، اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود میں فیل ہو گیا، پتہ چلا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ سلف صالحین کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ عرفت ربی بفصف العزائم، میں نے اپنے رب کو اس وقت جانا جب میں اپنی پلاننگ میں فیل ہو گیا، میں نے پلاننگ کری، میں نے تدبیر کی، میں نے اپنے کام کو کرنا چاہا اور سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا، لیکن اچانک سے ایسی چیز ہو گئی کہ میرا سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ تو مصیبت اللہ رب العالمین اس وجہ سے بھی بھیجتا ہے تاکہ تم جانو کہ تمہاری وقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ تم اب بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، تمہارے پاس چاہے لاکھ مال و دولت آ جائے، جتنے بڑے سے بڑی دولت آ جائے، جتنی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، جتنے بڑے سے بڑے عہدے آ جائیں، لیکن تم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے محتاج رہو گے، اللہ رب العالمین کے آگے تم کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی مثال دی کہ محتاجگی کی مثال کی انسان کس طرح سے بے بس اور مجبور رہتا ہے۔ کیا کہا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تم سامنے بیٹھتے ہو کسی مرنے والے شخص کے پاس اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی جان حلق میں آ چکی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم صرف بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے، ڈاکٹروں کو بلا چکے ہوتے ہو، سب کچھ کر چکے ہوتے ہو، اور تم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اب ان کا وقت قریب آ چکا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم کو اور ہم اس کو تم سے بھی قریب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوتے، تم سے بھی قریب دیکھ رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اب تم بلاؤ کسی کو، کسی راقی کو بلا لو، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بلا لو، کسی بڑے سے بڑے ولی کو بلا لو جس کے اندر یہ طاقت ہو، ترجعونها، جس کی روح کو نکلنے سے اس کے اندر سے روک لے،
ترجعونہا، اس کی روح اس کے اندر واپس ڈال دے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا اس آیت کے اندر کہ انسان محتاج ہے، انسان غریب ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا محتاج رہے گا، چاہے اس کے پاس جتنی مال و دولت آ جائے، جتنا بڑا سے بڑا پیسہ آ جائے، جتنا بڑے سے بڑا عہدہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب ایک انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، کیا کہا؟ وقیل من راق، اب پکارو کسی کو، کسی راقی کو، کسی ڈاکٹر کو پکارو، کسی بزرگ کو پکارو، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو پکارو، کسی کو پکارو جو اس کی موت کو روک لے، اس کی جان کو روک لے۔ کوئی نہیں روک سکتا۔ آج جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس کتنی مال و دولت ہوتی ہے، کتنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب میرا جتنا کام تھا میں نے کر دیا، اب آگے کا کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، اب جو بھی ہوگا رب کی مرضی سے ہوگا۔ گویا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ حالانکہ کتنے خراب عقل کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی ابھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تھا، ابھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ پہلے سے، تم صرف سبب اختیار کرنے والے ہو، تم صرف دوا دے سکتے ہو، شفا نہیں دے سکتے۔ تمہارا کام ہے دوا دینا، لیکن تمہارا کام شفا دینا نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین تم کو مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے، تمہارے اوپر مصیبتیں ڈال کر کے آزماتا ہے، مشکلات ڈال کر کے آزماتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے آگے ایک شخص آتا ہے، اور آپ اس شخص کی حالت کو جانیے جس سے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اب سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں، جا کر کے اپنے رب سے مانگو۔ اس وقت جو توبہ ہوتی ہے نا، اس وقت جو دعا ہوتی ہے نا، وہ دل سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، عام حالت میں وہ دعا نہیں نکلتی، لیکن ایسی حالت میں جب انسان کی بالکل پھنسی رہتی ہے، انسان بالکل مشکلات میں رہتا ہے، ایسی حالت میں جو دعا نکلتی ہے نا، وہ دل سے نکلتی ہے۔ آپ اس باپ کی حالت کو پوچھیے جس کے بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اب جا کر کے دعا کرو، اب دوا کر لی ہے، اب دعا کرو، پھر وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ کیونکہ یار بیٹے کی جان پھنسی ہوئی، اب بچانے والی ذات صرف ایک ہے، تو وضو کے اندر اس کا اخلاص ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر آتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر آتا ہے کہ میں اپنے رب کو منانے کے لیے آیا ہوں، اور جب منا لوں گا تو میرا رب میرے بیٹے کو بچا دے گا۔ اس کے اندر یہ توبہ بہت اہم لیول پہ ہوتی ہے، بہت اونچے لیول پر ہوتی ہے۔ پھر وہ جب سجدہ کرتا ہے نا، زندگی میں وہ سجدہ کبھی اور نہیں کیا ہوا تھا، وہ سجدہ بہت الگ لیول کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس سجدے کے اندر وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، تمام معاملات کو کرنے والا تو ہی ہے۔ دنیا کے اندر کسی بابا کے اندر، کسی فقیر کے اندر، کسی ولی کے اندر کوئی طاقت نہیں جو تیرے فیصلے کے اوپر انگلی اٹھا دے۔ اے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو بچا لے۔ اس وقت بندہ محتاجگی کے در پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے فقیر بن کر کے آتا ہے، محتاج بن کر کے آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس وقت تم کو تمہاری اوقات یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی مال و دولت ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے در سے بھٹک تو نہیں گئے، کہیں ہم بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے دکھاوا تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ رب العالمین کی آزمائشوں، اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا مصیبتوں کے ذریعے سے، بلاؤں کے ذریعے سے، کہیں ان آزمائشوں کے اندر صبر کے علاوہ بے صبری تو نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، تو کبھی کبھی اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے، کہیں میں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، میری دعا نہ قبول ہو رہی ہو، کہیں کوئی ایسا حرام کام تو نہیں کر رہا، کہیں سود، رشوت اور یہ دیگر تمام حرام کام جس کو میں مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں، کہیں اس کے اندر تو ملوث نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پراگندہ حالت میں آتا ہے، اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مطعم حرام، اس کا کھانا حرام، مشرب حرام، اس کا پینا حرام، ملبس حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اس کا جسم حرام سے بلا ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو ایسا شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ گویا کہ حرام میں رہنے والا شخص اگر کوئی آ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا، کہیں میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو اور میری دعا نہ قبول کر رہے ہو، کہیں میں سود اور ریاکاری اور دیگر تمام گناہوں مبتلا تو نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر زیادہ توجہ سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم